مبارکباد اردو کمیونٹی کے تمام اراکین کو، خاص طور سے عثمان صدیقی صاحب، عامر صدیقی صاحب، سفیان صاحب، سکسینہ صاحب اور ہمارے اسامہ بھائی۔ میں اس وقت بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں نے کئی مشاعرے پاکستان میں بھی اور خلیجی ممالک میں بھی کشور ناہید صاحبہ کی صدارت میں پڑھے ہیں۔ تو جب بھی میں ان کی صدارت میں کوئی مشاعرہ پڑھتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیا کبھی ہندوستان میں بھی ایسی شاعرہ پیدا ہوگی یا اس مرتبے تک پہنچے گی کہ جس کی صدارت میں ہم مشاعرہ پڑھ سکیں۔ مبارکباد آپ کو کہ آپ نے نسیم نکھت ایسی شاعرہ کے شعری مرتبے کو پہچانا اور ان کی قدر و منزلت کی یہاں مسند صدارت پر بیٹھنے کی درخواست کر کے مجھے بتایا گیا ہے، میری یہ پہلی حاضری ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ کویت میں 7 لاکھ ہندوستانی ہیں، جس میں اکثریت کیرلا اور ساؤتھ کے لوگوں کی ہے۔ تو یہاں مشاعروں میں جو تعداد ہے سامعین کی وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں کا ایک ایک سامع 1,000 کے برابر ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر پھر کبھی اگر زندگی بخیر ہے اور کویت والے ہمیں بلائیں تو کاش ہم ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی صدارت میں بھی ایک مشاعرہ یہاں پڑھیں گے۔ بہرحال میں چند شعر اپنی کسی بھی غزل سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ یہ علاقہ بڑا بیدار مغز لوگوں کا ہے، اور چمک تو یہاں بھی پیدا ہوتی ہے شعر سن کر، لیکن وہ چمک لفظوں میں ڈھل کر زبان تک نہیں آ پاتی۔ بہرحال ہمیں چمک بھی قبول ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، خاص پس منظر کی غزل ہے۔ ویسے غزل کی جو صنف ہے یہ ریزہ خیالی کی قائل ہے، ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غزل کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے۔ تو میں پیش کرتا ہوں چند شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ، کیا کہنا ہے؟ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 اقبال بھائی، ارے واہ 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 اقبال بھائی، واہ واہ واہ۔ بس مطلع کی روح تک آپ کو پہنچنا ہے، اس کے بعد غزل پھر آپ کی ہے۔ سب کچھ چاہیے۔ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا۔ کیا کہنا ہے؟ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ۔ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، ہم ہی نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا،
हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग। वाह हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग। वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। शरीक हो जाएं। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले। वाह 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 वाह। इकबाल भाई क्या कहना, वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। वाह 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 वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या कहना, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। अरे वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। अरे वाह 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 वाह। नाजिश सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह वाह वाह। और हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। चंद शेर में और बढ़ दूं अगर जी। हाँ वो तो मैं सुनाऊंगा। अभी इकबाल साहब को अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए। बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत दिनों के बाद हाथ लगे हैं कुवैत वालों के, तो ये सारा हिसाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फरमाइश तो सबसे पहले पूरी की जाएगी। बहरहाल मैं चंद शेर और पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ जी। बहुत कम वक्त में बग़ैर किसी गुफ्तगू के पेश करता हूँ मैं चंद शेर। मतलब अर्ज़ किया है कि गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं। ये खुद कलामी है, ये कोई नसीहत नहीं है, ये खुद कलामी है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। और हमारी नई गज़ल में साइंसी तजर्बात को भी और नफ्सियात से जुड़े हुए मसाइल को भी मौजूए सुखन बनाया जा रहा है। मैं एक शेर पढ़ने की जसारत करता हूँ आपकी ज़हानत और हुस्न समात पर भरोसा करते हुए। इरशाद अली। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। वाह 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 वाह। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी।
ادھر میں پھولوں کی چھاؤں میں ہوں، ادھر وہ کانٹوں پہ چل رہا ہے۔ اور شعر سنیے اسی سلسلے کے چند شعر اور ارشاد۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ کہیں مہکتی خاموشیوں میں، کہیں چمکتی صداؤں میں ہے، واہ، کہیں مہکتی خاموشیوں میں، کہیں چمکتی صداؤں میں ہے۔ تم ایک منظر میں ڈھونڈتے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہیں مہکتی خاموشیوں میں، کہیں چمکتی صداؤں میں ہے۔ تم ایک منظر میں ڈھونڈتے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہے۔ واہ۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو اکثر موضوع سخن بنایا جاتا ہے، کچھ شعر کہے جاتے ہیں۔ اس طالب علم نے بھی ایک کوشش کی، پیش کرتا ہوں ماجد بھائی، یہ ان کا خاص موضوع ہے۔ ماجد صاحب کی نظر یوں کرتا ہوں کہ تم ایک منظر میں ڈھونڈتے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہے۔ اب اس تذبذب سے تھک چکا ہوں، اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا کس طرح استحصال ہوتا ہے ہمارا سیاسی۔ اب اس تذبذب سے تھک چکا ہوں، اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے وجود میرا نہ دھوپ میں ہے نہ چھاؤں میں ہے۔ بہت شکریہ، آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں اچھا خدا کا شکر ہے، تو احساس دلائیے مجھے، میں سے تھک چکا ہوں۔ اصل میں یہ سچ ہے کہ اگر دونوں طرف آگ برابر لگی ہو تو مزہ آتا ہے، لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ۔ اب اس تذبذب سے تھک چکا ہوں، اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے وجود میرا نہ دھوپ میں ہے نہ چھاؤں میں ہے۔ ایک مطلع بلکہ دو مطلع اور سناتا ہوں، اس کے بعد میں جی میں وہیں آؤں گا دو مطلعوں کے بعد۔ ظہیر الدین صاحب ہے نا آپ؟ جی نہیں، بڑے خطرناک قسم کے سامے ہیں، اس لیے یاد رکھنا پڑتا ہے تاکہ نام لینے کا تو لحاظ رکھیں کم سے کم۔ بہرحال میں مطلع عرض یہ کر رہا تھا، میں دلی میں رہتا ہوں، 2 کروڑ کی آبادی ہے صاحب، اور ہمارے بزرگوں کو دعائیں دیجئے، مجھے کیا دعائیں دے رہے ہیں۔ تو لیکن المیہ یہ ہے، 2 کروڑ کی آبادی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ میں اسے غزل بناتا ہوں۔ کسی کو فرصت نہیں کہ سوچے خاموشیوں کا جہان کیا ہے۔ کسی کو فرصت نہیں کہ سوچے خاموشیوں کا جہان کیا ہے۔ یہاں کسی سے نہ پوچھ لینا کہ آنسوؤں کی زبان کیا ہے۔ کسی کو فرصت نہیں کہ سوچے خاموشیوں کا جہان کیا ہے۔ یہاں کسی سے نہ پوچھ لینا کہ آنسوؤں کی زبان کیا ہے۔ اب ایک مطلع جمالیاتی احساس کی نمائندگی کرتا ہوا، لہذا فرمایا عامر بھائی عرض کرتا ہوں کہ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ واہ 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 واہ۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ دلی سے 100 کلومیٹر پہ ایک علاقہ ہے گجرولہ کے پاس، حسن پور، وہ 12 بستی کہلاتا ہے۔
وہاں وہ پٹھانوں کا علاقہ ہے. تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ مخمور سعیدی صاحب نے ایک دو منٹ کی بات ہے. مخمور سعیدی صاحب نے کہا کہ میں ایک مرتبہ وہاں مشاعرے میں گیا تو اسٹیج کے نیچے کچھ لوگ لٹھ لے کر ٹہل رہے تھے, ڈنڈے تھے ان کے ہاتھ میں. تو شاعر بڑے سہم گئے یہ دیکھ کر کہ یار یہ کیسے لٹھیت پھر رہے ہیں اور آخر ان کا ارادہ کیا ہے. تو انہوں نے منتظمین میں سے کسی ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون لوگ ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ابھی مشاعرہ شروع ہونے دو, ان کا ارادہ تمہیں خود پتہ لگ جائے گا. مشاعرہ شروع ہوا, ان کی داد و تحسین کا یہ عالم تھا اور اتنے جوش و خروش سے وہ لوگ شعر سنتے ہیں, آج بھی سنتے ہیں اسی طرح, کہ جب کوئی اچھا شعر پڑھا جاتا تھا تو وہ شاعر کی طرف لپکنا چاہتے تھے. ایسا جی چاہتا تھا ان کا کہ ہم شاعر کو باہوں میں لے لیں. تو اس وقت وہ ڈنڈے انہیں پیچھے دھکیلنے کے کام آتے تھے. تو یہاں بھی مجھے بتایا گیا کہ کچھ پٹھان حضرات تشریف رکھتے ہیں. البتہ یہاں ڈنڈے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جوش و خروش کا وہی عالم ہے. بہرحال سلام آپ کے جوش و خروش کو اور اس زندگی سے بھرپور رویے کو. اب میں غزل ڈاکٹر صاحب پیش کر دوں. ارشاد. اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے, اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے. نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے. دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے. دل ہے ایک اور دو عالم, دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے. دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے. واہ واہ واہ. اور شعر بطور خاص یہ سنانا چاہتا ہوں. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. ہجر کی رات ہے اور ان کے ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے. بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے. اقبال بھائی واہ واہ واہ. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے. کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو, پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. اور یہ شعر کبھی کبھی کوئی شعر شاعر کو بڑا عزیز ہوتا ہے. یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے. پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو.
ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی واہ 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 واہ، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے۔ ایک غزل کے چند شعر میں اور آخر میں اچھا کوئی ذاتی معاملہ لگ رہا ہے اس سے۔ کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے۔ یہ غزل اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ غزل ارشاد عالی، ٹھہری ٹھہری کیا غزل چھیڑ دی حضرات، جی لگا کے سن لیجئے کیا غزل پڑھیں۔ واہ واہ، طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، مدتوں بعد چلا۔ یہ شعر ان کی نظر ہے جو عشق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو۔ ذرا سا ساتھ دیجئے میرا، یہ پیچھے ہمارے دوست بیٹھے ہیں دم۔ اچھا یہ بھی سچ ہے کہ غزل کبھی کبھی گم کر دیتی ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ گم ہو جانا گھر جا کے، لیکن یہاں تو مجھے یار وہ دے دو جو مجھے چاہیے۔ واہ، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے۔ فرمائے خان صاحب یہ غیرت نفس کا شعر ہے۔ مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی۔ واہ 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 واہ، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی۔ اور یہ شعر میں یہاں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟
مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے اقبال بھائی، واہ واہ واہ۔ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ شعر ارشاد۔ خاص طور سے اللہ نے مجھ سے آپ ہی کے لیے کہلوایا تھا۔ مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی۔ واہ 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 واہ۔ مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی۔ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی۔ ارے اقبال بھائی کچھ شعر اور گزارش ہے کہ پہلے تو یہ شعر مکرر پڑھا جائے، اس کے بعد دوسری غزل۔ دوستوں، آپ کے خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے محترم جناب اقبال اشر صاحب کو پھر میں زحمت کلام کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ اقبال بھائی ایک مکمل غزل، ایک غزل پلیز۔ اور اردو کے حوالے سے جو نظم آپ کی ہے اس کے لیے بھی بہت فرمائشیں میرے پاس ہیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، اس نظم کو بھی آپ کو پڑھنا ہے، تو غزل کے کچھ شعر سنا دیں اور اس کے بعد وہ نظم سنا دیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ اس مشاعرے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خاص خاصیت جو میرے آبزرویشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجدوں میں نائب امام ہوتے ہیں۔ اس مشاعرے میں نائب ناظم ہے، ہمارے افروز عالم صاحب۔ بہرحال ان کے خلوص میں اور ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں، یہ تو ہماری ان سے بے تکلفی ہو گئی ہے 2 دن سے جو یہ بات میں نے کہہ دی۔ بہرحال اب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کلام پڑھیں گے اور ہماری صدر صاحبہ محترمہ نسیم نکھت اپنا کلام پیش کریں گی۔ میں اب 2-3 شعر غزل کے اور آخر میں وہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں۔ اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے۔ چلیے دوستو ایک ماحول دے دیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو اور ہماری باجی نسیم نکھت صاحبہ کو، اور تاریخی بنا دیں اس مشاعرے کو۔ یہ زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا ایک عمل ہے مشاعرہ جو ہے۔ لوگ اسے تفریح طبع کا بھی ذریعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ ہم اپنی زبان کے تحفظ اور بالخصوص اس کے رسم الخط کے تحفظ میں مصروف ہیں۔
اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، واہ واہ واہ، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے۔ اور ایک شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، ہر انسان کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ اسی کے زیر اثر کوششیں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آئیڈیالوجی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو میں ایسے شعر بناتا ہوں، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے، واہ واہ واہ، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے۔ یہ بزرگوں کے حوالے سے ایک شعر، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک شعر خاص طور سے خدا کرے کہ آپ کو یاد رہ جائے، اللہ نے ہر انسان کی مقبولیت کا ہم قلم کاروں کی کوئی ذریعہ بناتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، آفاقی شعر بن چکا ہے۔ یہ شعر اس خاکسار کا بہت دور تک گیا، پذیرائی حاصل ہوئی۔ اگر آپ کی پذیرائی حاصل ہو جائے تو یہ شعر مستند بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل نہ گئی جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے۔ واہ 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 واہ، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے، واہ واہ واہ، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ اب میں آخر میں نظم پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس نظم کا عنوان ہے اردو۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، ہمارے جذبوں کی زبان ہے۔ ملاحظہ فرمائیں،
اردو ہے میرا نام. میں گزارش کروں گا جن لوگوں نے مجھے غزل پر داد دی ان کا بہت بہت شکریہ، لیکن جن لوگوں نے مجھے اب تک داد نہیں دی وہ مجھے نہیں بلکہ اپنی مادری زبان کو ضرور داد دیں. ہریانہ والوں کو بلا لیا جائے گا. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ذرا سا اور سافٹ کر دیں اسے. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میرا نام میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. واہ 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 واہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. خسرو کی پہیلی. واہ واہ واہ. اسے پہلے جیسا ہی کر دیجیے آپ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. بند خاص توجہ کا طالب ہے. ارشاد. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ارے یار آپ خود کو بعد میں سنا دینا، پہلے ہمیں سن لو. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. تیسرے مصرے پہ آپ سے داد چاہیے مجھے. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. واہ 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 واہ. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، کیا کہنا. واہ واہ واہ. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. فانی نے
نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ آخری بند اردو وہ زبان ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی، وہیں پروان چڑھی، وہیں پلی بڑھی، لیکن افسوس کچھ عرصے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک فرقے کی زبان ہے، یعنی صرف مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ یہ پورے ہندوستان کی زبان ہے۔ شاید اسی لیے اسے اس کا جائز مقام اور حق نہیں مل پاتا کہ اسے صرف ایک فرقے کی زبان سمجھ لیا گیا ہے۔ میں بہت ڈیموکریٹک وے میں احتجاج پیش کر رہا ہوں اور آپ سے تائید کی توقع رکھتا ہوں۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ؟ آپ کی تائید چاہتا ہوں میں اس بند پہ۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ؟ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ حضرات گرامی، جناب اقبال اشر صاحب کو آپ سن رہے تھے، ان کی غزلوں کے حوالے سے، ان کی اس خوبصورت نظم کے حوالے سے